ایران نے نہیں مارا امریکہ کو، امریکہ نے مارا ہے ایران کو، اور کہتے ہیں کہ فلسطین کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے کیوں نہیں لڑا جب وہاں پر ظلم ہو رہا تھا، ستم ہو رہا تھا، عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی تھی، چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا تھا، بوڑھوں کو مارا جا رہا تھا، جوانوں کو قید کیا جا رہا تھا، تو وہاں پر ایران کہاں تھا؟ وہاں تو خاموش تھا۔ جب اپنے اوپر بات آئی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نہ فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی اپنی طرف سے یہ دعویٰ کرے کہ مجھے ہی دین سمجھ میں آتا ہے، میں ہی دین کو سمجھتا ہوں، مجھے ہی اللہ نے علم عطا کیا ہے، تو یہ اس کی بہت ہی بڑی جہالت ہے کہ وہ کسی اور کو کچھ بھی نہ سمجھے، صرف خود کو سب کچھ سمجھے کہ میں بہت ہی بڑا علم رکھنے والا ہوں، میں دین کو بہت زیادہ سمجھتا ہوں، میرے سے زیادہ کوئی دین کو نہیں سمجھتا۔ تو یہ اس کا اپنا دعویٰ ہے، یہ اس کے اپنے منہ کی بات ہے۔ خامنائی صاحب نے جو اپنی گردن کٹوائی ہے شیعہ کے دفاع میں کٹوائی ہے؟ نہیں، فلسطین کے سنیوں کے دفاع میں۔ فلسطین میں 80 to 90% سنی ہیں۔ وہاں کی جتنی جہادی تنظیمیں ہیں سوائے ایک تنظیم کے، وہ بھی لبنان سے تعلق رکھتی ہے، باقی تو سنی تنظیمیں، اور سنیوں میں بھی سلفی اہل حدیث۔ شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں؟ اللہ یہ بات اس وقت کرنے کی ہے، مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، تاریخ پڑھو۔ نہ قرآن کا علم ہے تمہارے پاس، نہ حدیث کا علم ہے، نہ تاریخ کا علم ہے، صرف نعرے بازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیو، امت کو امت بناؤ۔ یہ اختلاف ہے، شیعہ سنی اختلاف ہے، شروع سے ہے، آج بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، تفسیر کا علم نہیں، بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے تو آپ نے کیا سمجھا؟ دوسروں کے اوپر اعتراض کرنا آسان ہے، جب خود کے اوپر بات آتی ہے تو پھر جواب نہیں ہوتا۔ مجھے آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، شہید ہیں یا نہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے اس کا جواب دینا، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس کا جواب دینا۔ جو آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہ سمجھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ سمجھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ سمجھے، مسلمان نہ سمجھے، آپ مجھے بتائیں کیا آپ ایسے لوگوں کے ایمان کی بات کریں گے؟ کیا آپ کو آپ کا ایمان اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا آپ کو آپ کا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اور کہنے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران میں انقلاب لے کر آئے، کون؟ خمینی۔ خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تحریف کی گئی ہے، اور تحریف کس نے کی ہے؟ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جو لیڈر ان کا یہ اپنی کتاب میں لکھ کر گیا ہے، اور اس کے ماننے والے پھر کیسے ہوں گے؟ جس کی آپ حمایت کر رہے ہیں، اسی نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس نے عثمان غنی کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکومت دی ہے۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ بتائیں مجھے آپ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح اور دیگر آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کی گئی ہے، اسی طرح قرآن مجید میں بھی تحریف کی گئی ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے شرمندہ ہے، یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو کیا کوئی مومن مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا، جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنے والا، کیا ایسے لوگوں کی تعریف کر سکتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی حمایت کر سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ پھر ان کے دل میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو نہیں ہوگی۔ ہاں، ایران کی محبت ہو سکتی ہے، خامنائی کی محبت ہو سکتی ہے، خمینی کی محبت ہو سکتی ہے، لیکن ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہو سکتی۔ دعویٰ کرنا آسان ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، لیکن محبت کا پتہ تب چلتا ہے کہ
کہ جب ان کے دشمنوں کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں. آپ نے کہا اختلاف نہیں ہے، یہ تو کفر اور اسلام کی بات ہے. وہ صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتے، آپ بولتے ہیں اختلاف کی بات ہے. یہ کون سا اختلاف ہوا؟ وہ مرزا انجینئر جو بار بار دو کتابیں دکھاتا ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، بار بار دکھاتا ہے، اس کو یہ کتاب نظر نہیں آتی. شرم آنی چاہیے کہ ایک بندے کی آپ حمایت کرتے ہیں جس نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کتاب کے اندر ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ کوئی مسلمان نہیں لکھ سکتا، اور قرآن مجید کو بھی نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، وہ تحریف کے قائل ہیں، اور یہاں پر مرزا انجینئر اس کی تعریف کر رہے ہیں. ایران نے نہیں مارا مرزا کو، امرزا نے مارا ہے ایران کو، اور کہتے ہیں کہ فلسطین کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے. تو اس سے پہلے کیوں نہیں لڑا جب وہاں پر ظلم ہو رہا تھا، ستم ہو رہا تھا، عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی تھی، چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا تھا، بوڑھوں کو مارا جا رہا تھا، جوانوں کو قید کیا جا رہا تھا. تو وہاں پر ایران کہاں تھا؟ وہاں تو خاموش تھا. جب اپنے اوپر بات آئی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نہ فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں.